اب میں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 221 سے 231، 221 سے 231 لیتا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ یہ آیتیں اٹھا کر دیکھیے، دیکھتے بھی رہیں اور سنتے بھی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک شریف زادی تمہیں بہت پسند ہو۔ اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ چاہے تمہیں کتنا ہی پسند ہو، مگر ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک شریف زادے سے۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ لوگ یعنی اس طرح تم مشرکوں سے شادی کرو تو یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کھول کر لوگوں کو بتاتا ہے۔ امید ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ غیر مسلموں سے شادی کرے تو کیا ہوتا؟ مسلم اور غیر مسلم عقیدے اور مسلم اور غیر مسلم کام مکس ہو جاتے، خلط ملط ہو جاتے، گھر اسلام اور کفر کا مکسچر بن جاتا، اسلام اور کفر کا ملغوبہ بن جاتا، اور بچوں کی بھی یہی حالت ہوتی، نہ پورے مسلمان اور نہ پورے کافر، ذرے مسلمان ذرے کافر، تو اس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے غیر مسلموں سے شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، چاہے تم اسے کتنا بھی لائک کرو، کتنا بھی لو کرو، مگر یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ ایسا کرے تو تم جہنم کی آگ کی طرف چل پڑو گے۔ مشرکوں سے شادی کرو تو جہنم کی آگ کی طرف تم چل پڑو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ادھر مت جاؤ، جہنم کے راستے کی طرف مت جاؤ، اللہ نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی مانو اور جنت کے راستے کی طرف چلو۔ معلوم ہوا کہ شادی بیاہ کے معاملے میں بھی دینداری اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے بارے میں ہدایات دے رہا ہے۔ آگے آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ ترجمہ: پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ حیض ماہواری پیریڈس، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو
وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے دور رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ عورتوں کے پیریڈز ماہواری کے بارے میں پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ ایک گندگی کی حالت ہے، ایک ناپاکی کی حالت ہے۔ ان دنوں میں، پیریڈز کے ان دنوں میں مرد اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کریں، باقی تمام تعلقات معمول کے مطابق رکھے جائیں۔ یہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے معلوم ہوئی۔ یہ حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اسے کیسے لوگ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کو توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والے پسند ہیں۔ اپنے دل و دماغ کو گناہ کے خیالوں سے پاک رکھنے کا نام توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو پاکیزہ رکھنا برے خیالوں سے، گناہ کے خیالوں سے۔ اپنے دل و دماغ کو گناہ کے خیالوں سے پاک رکھنے کا نام توبہ ہے، اور اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے آس پاس کو گندگی سے پاک رکھنے کا نام طہارت ہے۔ توبہ اور طہارت اللہ کو پسند ہے۔ اگلی آیت ہے وَنِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہارے کھیت ہیں، تم جس طرح چاہو اپنے کھیت میں جاؤ، مگر اپنے آئندہ کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ اچھی طرح جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور ان باتوں کو جو مان لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے صرف مزے کرنے کی چیز نہیں ہیں۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے اپنا خاندان بنانے اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے ہیں۔ جیسے ایک کسان اپنے کھیت میں صرف ہوا کھانے کے لیے نہیں جاتا بلکہ پیک لینے کے لیے جاتا ہے۔ آیت میں ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے آئندہ کی فکر کرو، یعنی اپنے بچوں کی فکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضی سے بچو۔ پھر ہمیں اللہ یاد دلاتا ہے اس آیت میں کہ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ اچھی طرح جان لو کہ تمہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، یعنی اس معاملے میں بھی، شوہر بیوی کے تعلقات کے معاملے میں بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو یعنی اللہ کی بات ماننے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت سنا دو انہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ غُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ:
اللہ کی قسم کھا کر ایسا نہ کہو کہ ہم نیکی اور تقوی اور لوگوں کی بھلائی کے کام نہ کریں گے۔ قسم کھا کر ایسا نہ کہو کہ ہم نیکی اور تقوی کے کام نہ کریں گے، لوگوں کی بھلائی کے کام نہ کریں گے۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا یہ بات، بار بار بول رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتیں جانتا ہے، سنتا ہے۔ اس کے بعد ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، یعنی جو بے معنی قسمیں، جو لغو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، ان پر اللہ تمہیں نہیں پکڑتا، مگر جو قسمیں تم پکے ارادے سے کھاتے ہو ان پر وہ تمہیں پکڑے گا۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ یہ آیت ایک وارننگ ہے آیت کی آیتوں میں بیان ہونے والے باتوں کے لیے۔ آگے ہے والذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، جو لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ دینے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا، واپس بلا لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا فیصلہ کر لیا ہو تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ پھر آئی یہ بات، اللہ سب سنتا اور جانتا ہے، بیان ہو رہا ہے طلاق کا، طلاق کے قوانین کا، میاں بیوی کے تعلقات کا۔ اللہ بار بار یاد دلا رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، یہ بات کو یاد رکھنا۔ یعنی 4 مہینوں سے زیادہ اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس آیت کا مطلب 4 مہینوں میں یا تو اپنی بیوی کو بلا لینا یا اس کے پاس جانا چاہیے، یا پھر سیدھے طریقے سے اسے طلاق دینا چاہیے، اسے لٹکا کر رکھنا نہیں چاہیے، نہ رکھ لیتا نہ طلاق دیتا، یہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، اللہ سن رہا ہے جو کچھ تم کہتے ہو۔ اگر جھگڑا دور کر لیے تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اگر طلاق دیتے ہو تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سب سن رہا ہے اور سب جانتا ہے کہ کون کس پر ظلم کر رہا ہے اور سزا دینے والا ہے، اللہ سزا دینے والا ہے۔ اگر انہوں نے طلاق ہی کا فیصلہ کر لیا ہو تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگے کی آیت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی دوسری شادی کرنے کے لیے 3 ماہواری آنے تک اپنے آپ کو شادی کرنے سے روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ایسی عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں، ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہو اسے چھپائیں،
اس حالت میں اگر وہ پریگننٹ ہیں تو اپنی پریگننسی کو نہیں چھپانا، انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یعنی چھپانا ہرگز نہیں چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ اگر دل میں ایمان ہے اللہ کا اور آخرت کے دن کا تو یہ بات ان کو ہرگز چھپانا نہیں چاہیے۔ ان کے شوہر تعلقات ٹھیک کر لینا چاہتے ہوں تو وہ اس عدت میں انہیں پھر اپنی بیوی بنا لینے کے حقدار ہیں۔ یہ جو 3 ماہواری آنے کا جو پیریڈ دیا ہے، اس کے اندر اگر ان کے شوہر ان کو واپس لینا چاہیں تو ان کو لینے کا حق ہے، بلا لینے کا حق ہے۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ یہ بڑی بات اللہ بول رہا ہے یہاں پر۔ مرد کا حق عورت پر ہے، اسی طرح عورت کا بھی حق مرد پر ہے۔ حقوق، رائٹس مرد کے بھی ہیں عورت کے اوپر اور عورت کے بھی ہیں مرد کے اوپر۔ جیسے مردوں کے حقوق کیا ہے، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ مرد درجے میں ایک درجہ اونچے ہیں، ایک درجہ ان سے بڑے ہیں عورتوں سے، اور سب پر اللہ پوری طاقت رکھنے والا اور بڑی حکمت والا موجود ہے۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھو کہ میرے سے بڑا کون بھی نہیں، یاد رکھ کہ تیرے سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے عورت پر بڑا پن دیا، مگر تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ تیرے سے بڑا اللہ ہے۔ اپنے بڑے پن کو سوچ سمجھ کر استعمال کر، یہ مانے تو جیسا استعمال کرتا اپنی عورت سے، جیسا یعنی بیہیو کرتا، جیسا برتاؤ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے کا مطلب جب وقت آئے گا تو پوچھے گا، حساب لے گا تو کیا کیا کرتا رہا، اور اس کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ شوہر کے کئی حقوق، رائٹس اپنی بیوی پر ہیں، اسی طرح بیوی کے کئی حقوق، رائٹس اپنے شوہر پر ہیں۔ یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، ون سائیڈڈ افیئر نہیں ہے کہ صرف شوہر کے حقوق بیوی پر ہوں اور بیوی کے حقوق شوہر پر کچھ نہ ہوں، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ البتہ شوہر کو بیوی پر ایک درجہ حاصل ہے، شوہر کو بیوی پر ایک درجہ حاصل ہے، یعنی گھر کا بڑا شوہر ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر کا بڑا، فیملی کا ہیڈ مرد ہوگا، شوہر ہوگا۔ شوہروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو اللہ نے گھر کا بڑا بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑا ہے۔ واللہ عزیز، اس آیت میں ہے عزیز کے معنی سب سے بڑا، سب سے زبردست، تیرے سے زیادہ زبردست وہ اللہ ہے جس نے تجھے یہ بڑا پن دیا ہے۔ اور سب کو یاد رکھنا چاہیے، گھر میں جو بھی ہیں ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ شوہر بیوی گھر گرہستی کے بارے میں یہ ہدایتیں تمہیں دینے والا اللہ بڑی حکمت والا ہے، اور اس کی ان ہدایتوں میں بڑی حکمتیں ہیں۔ حکمت یعنی وزڈم، حکیم یعنی وائس، اللہ کی باتیں، اللہ تعالیٰ یہ جو انتظام کیا ہے یہ جو ہے یوں ہی نہیں کیا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم
اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ: طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لو یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دو، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ شوہر بیوی کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، لمٹس ہیں، انہیں پار مت کرنا، انہیں پار مت کرو۔ جو لوگ حدود الہی سے آگے بڑھ جاتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ میں اس آیت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے، بڑے قوانین ہیں اس کے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح، طلاق، شوہر بیوی کے بیچ جھگڑے وغیرہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے چند حدود، چند لمٹس قائم کر دی ہیں۔ ان معاملات کو ان حدود کے اندر رہنا چاہیے، اتنا کر سکتے، تمہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیا لمٹس، اللہ کی مقرر کی ہوئی حد پار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد پار کرنے والے اللہ کی نظر میں ظالم ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حد مقرر کر دیا کہ رکھنا ہے تو اچھی طرح رکھو، چھوڑنا ہے تو طلاق دے دو، لٹکا کو رکھو نہ کو، تو جو لٹکا کو رکھتا انہیں حد پار کرتا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ لمٹس مقرر کر دیا ہے، ان لمٹس کو پار مت کرو۔ حدود اللہ، حدود اللہ، حدود اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے صرف ایک آیت میں، تو ان چیزوں کو پار مت کرو، ان کو کراس مت کرو۔ کراس کرنے والے، اللہ کی حدود کرنے والے، یعنی حدودوں کو یعنی پار کرنے والے ظالم ہیں اللہ کی نظر میں۔ آگے کی آیت میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری بار طلاق دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود اللہ پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ میں اس آیت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کی بھی بڑی لمبی چوڑی تفصیلیں ہیں۔ صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کا ایک قانون مقرر کر کے پھر حدود اللہ کی پابندی کی تاکید کی ہے۔ حدود اللہ، یہاں اللہ کی حدوں کو پار کرنے والوں کو برے انجام کی وارننگ دی گئی ہے۔ اللہ کی حدوں کو پار کرنے والوں کو برے انجام کی وارننگ دی گئی ہے۔ آج کی آخری آیت ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ: اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو، یعنی ان کے ساتھ اچھی طرح رہو، یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ ان پر ظلم ہوگا، اور جو ایسا کرے گا وہ حقیقت میں اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا۔ بیوی پر ظلم کرنے والا اصل میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، یہ بات اسے آخرت میں معلوم ہوگی۔ آخرت میں مزہ چکھا اللہ کا تو معلوم ہوگا کہ میں اپنے آپ پر کتنا ظلم کرنے والا تھا اپنی بیوی پر ظلم کر کے، اور جو ایسا کرے وہ حقیقت میں اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، اللہ وارننگ دیتا ہے، اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ یہ آیتیں دے کر، یہ ہدایتیں دے کر اللہ نے کتنی بڑی نعمت تمہیں دی ہے، اس بات کو مت بھولو۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کی عزت کرو، اللہ کی کتاب کی عزت کرو، اللہ کی باتوں کی عزت کرو، اس پر چل کر، اس پر عمل کر کے، اسے چھوڑ کر اس کی ناقدری مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں، یعنی اللہ کی بات پر چلو، اللہ سے ڈرو۔ پھر آیا، بار بار آتا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ پھر آئی یہ بات، وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ۔ نکاح، طلاق، گھر گرہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں جو ہدایتیں تمہیں دی ہیں ان کا غلط استعمال کر کے، ان سے ناجائز فائدے اٹھا کر ان آیات کا کھیل نہ بناؤ۔ یہ مطلب ہے، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی کیسی بڑی نعمت دی ہے۔ تم دنیا کو ان معاملات میں سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے خود اپنے گھروں میں ظلم کرنے والے اور برے بن کر نہ رہو۔ تمہارا کام دنیا کو یہ باتیں بتانا ہے، تم خود اپنے گھر میں اس کے خلاف کرنے والے نہ بنو۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ تو سورہ بقرہ سے آج پڑھی گئی پہلی آیت میں حیض کا حکم بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے بدی سے دور رہنے والے اور پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں۔ میں دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں، آج پڑھی گئی بقیہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے چند قانون بیان کر کے ہر آیت میں ہمیں یا تو کچھ جانکاری دی ہے، یا ہمیں کچھ نصیحت کی ہے، یا وارننگ دی ہے۔ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف میں پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ نمبر 1، واتقوا اللہ، اللہ کی ناراضی سے بچو، اللہ سے ڈرو۔ ان معاملات میں، گھر کے معاملات کا بیان ہو رہا ہے یہاں پر، تو ان معاملات میں بھی اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2، جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ یہ بھی ان آیتوں میں آئی ہے بات، جان لو کہ تمہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ کب ملنا ہے؟ آخرت میں، مرنے کے بعد۔ کس واسطے ملنا ہے؟ حساب دینے کے لیے، جو کچھ کرے دنیا میں اس کا حساب دینے کے لیے۔ نمبر 3، اللہ رسول کی بات پر چلنے والوں کے لیے بشارت ہے، جنت کی بشارت۔ نمبر 4،
اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور برے لوگوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، برے لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ سنبھل جائیں، برائی چھوڑ کر اچھائی اختیار کریں۔ تو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور برے لوگوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ نمبر 5 ہے۔ نمبر 6، اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات بھی بار بار آئی ہے ان آیتوں میں، اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 7، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر، مردوں اور عورتوں پر پوری طاقت رکھنے والا اور بڑی حکمت والا اللہ موجود ہے۔ نمبر 8، طلاق وغیرہ کے یہ قانون اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں، لمٹس ہیں، ان حدود کو پار نہ کرو۔ جو اللہ کی حدود کو پار کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، ان کا انجام برا ہوگا۔ نمبر 9، اپنی بیویوں کو ستانے کی خاطر نہ رکھو، بیویوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہو، ستانے کی خاطر نہیں۔ ایسا کرنے والے ظالم ضرور سزا پائیں گے۔ 10، اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، یہ آیات تمہارے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہیں، اس نعمت کی قدر کرو، اللہ سے ڈرو، خوب جان لو کہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اب میں دعا کرتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اب اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم برباد ہو جائیں گے، نقصان میں پڑ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔